حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ الحمدللہ آج ہم سب لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ ہم اور آپ جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، لیکن صرف خوشی منانا کافی نہیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اس جشن عید میلاد النبی سے اپنی زندگی میں کیا بدلاؤ لے کر کے آ رہے ہیں۔ آئیے آج ہم 3 پیغام سمجھتے ہیں جو ہر اس شخص کے لیے ضروری ہیں جو عید میلاد النبی مناتا ہے اور رچاتا ہے۔ پیغام نمبر 1، میلاد صرف چراغاں نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم کی سیرت اپنانے کا نام ہے۔ آج کے دور میں میلاد صرف روشنیوں اور جلوسوں اور نعت خوانی کو بنا دیا گیا ہے، لیکن سب سے بڑا ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو ہم لوگ اپنی زندگی میں لے کر کے آئیں، مصطفیٰ کے اخلاق کو دیکھیں، مصطفیٰ کے کردار کو دیکھیں، مصطفیٰ کے نیچر کو دیکھیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کیا کریں۔ اگر ہم میلاد مناتے ہیں لیکن ہماری زبان جھوٹ بولتی ہے، ہمارے کاروبار میں دھوکہ ہے، ہم لوگ غیبت کر رہے ہیں اب بھی، تو پھر میلاد منانے کا مقصد پورا ہی کہاں ہوا؟ ہم لوگوں کو چاہیے تھا کہ مصطفیٰ کریم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرتے۔ ہم لوگ جب جلوس محمدی میں شامل ہوں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ یہ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ میں آنے والے جلوس محمدی تک میری داڑھی مکمل طور پہ اگ کر کے آ جائے گی، میں داڑھی کو رکھاؤں گا۔ کوئی نیت کرے کہ میں اسلامی لباس اپنانے کی کوشش کروں گا، کوئی نیت کرے کہ میں لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ میلاد کا سب سے بڑا مقصد ہے میرے بھائی۔ پیغام نمبر 2، میلاد سے ہمیں اتحاد کا پیغام لینا ہے، اتحاد اور محبت کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ حضور نے امت کو جو سب سے بڑا تحفہ دیا ہے سب سے قیمتی تحفہ، وہ ہے اتحاد اور محبت۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ ایک ہو کر کے رہیں، اتحاد سے رہیں، اور علامہ اقبال نے تو کہا تھا متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، اور منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں بڑے نااہل ہیں اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ رحمت اور اللہ کا سب سے بڑا فضل اور اس کا احسان نہیں مانتے، اس وجہ سے کہتے ہیں یہ میلاد کرنا بدعت ہے، میلاد کیا تو تم لوگوں نے شرک کر دیا۔ لیکن میرے عزیز، یہ میلاد کسی ایسی ویسی چیز کا نام نہیں، میلاد نام ہے مصطفیٰ کے ذکر کا۔ میلاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یاد کرنے کا نام ہے۔ تو کیا مصطفیٰ کو یاد کرنا یہ بدعت ہو گیا؟ کیا مصطفیٰ کا ذکر کرنا یہ شرک ہو گیا؟ اگر تم شرک مانتے ہو تو مانتے رہو، پوری زندگی مانتے رہو، تمہاری نسلیں مانتی رہیں، لیکن ہمارا امام بتا کر کے گیا ہے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میں نے اتحاد کی دعوت دی ہے تم لوگوں کو، اور کہتا ہوں اہل سنت والجماعت بن جاؤ، اعلی حضرت کا مطالعہ کرو، اعلی حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کرو، ان کو پڑھنے کی اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور اپنے عقائد باطلہ سے توبہ کر لو، اور اہل سنت والجماعت بن جاؤ، ایک بن جاؤ، متحد بن جاؤ۔ پیغام نمبر 3، میلاد کو نیکیوں کے آغاز کا ذریعہ بنائیں۔ ذرا سوچ کے دیکھیں، اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان ہوتے اور ہم ان کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کرتے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم شرمندہ ہوتے؟ میرے عزیز، یہ جو 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی ہمارے درمیان آیا ہے، ہمیں سبق لینا ہے اس سے، اور آج کے بعد کسی بھی نماز کو ترک نہیں کریں گے۔ یہ جشن عید میلاد النبی جلوس محمدی سے یہ نیت کر کے نکلیں، جب آپ لوگ وہاں سے نکلیں تو اس نیت کے ساتھ نکلیں کہ آج کے بعد ہم کوئی بھی نماز ترک نہیں کریں گے، ہم کسی بھی عبادت میں پیچھے نہیں رہیں گے، ہم غرباء اور مساکین کا خیال رکھیں گے، ہم اپنے چہروں پہ داڑھی شریف کو سجائیں گے، ہم لباس وہ اپنائیں گے جو مصطفیٰ کریم کو پسند ہے، ہم اپنے سروں پہ ٹوپیوں کو سجائیں گے، اور ہم دنیا والوں کو بتا دیں گے، کوئی اگر دور سے ہمیں دیکھ لے تو وہ یہ نہ کہے کہ وہ دیکھو پتہ نہیں کون آ رہا ہے، بلکہ وہ کہنے پہ مجبور ہو جائے یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا بلکہ یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے، یہ غلام آ رہا ہے محمد عربی کا۔ اور میں تو کہتا ہوں حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمۃ والرضوان نے تو درس دیا ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔